السلام علیکم۔ عبدالعزیز خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس۔ اس ویڈیو سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ویسے بتا دوں کہ میں نے ایک یہ ویب سائٹ بھی ایک بنائی ہے، اور اس ویب سائٹ میں نے اپنی تمام پوسٹیں اور تمام ویڈیوز کو یہاں پہ ایک جگہ پہ یکجا کر رہا ہوں، تاکہ جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، جو لوگ میری چیزوں کو سنتے ہیں، تو وہ ان کو ایک ہی جگہ پہ اگر وہ چاہیں تو ان کو ایک جگہ سے بھی یہ چیزیں مل جائیں۔ ابھی یہ بن رہی ہے، لیکن ابھی آپ اس کو پھر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو انشاءاللہ کافی چیزیں ملیں گی جو کہ میں نے جو کافی ساری ویڈیوز جو کہ آئی ٹی ٹیلی کام وغیرہ پہ بنائی ہیں، وہ میں نے اس میں تھوڑا سا ان کو ارینج کر کے ڈالا ہے۔ پھر میں نے ان ویڈیوز کے ساتھ کچھ پوسٹ بھی لکھی ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات صرف ویڈیو کافی نہیں ہوتی ہے، تو اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ورڈنگ، تھوڑا سا کچھ پکچرز، اور اس طرح سے میں نے تھوڑی سی کچھ پوسٹ لکھ کے بھی جو ہے وہ، تاکہ جو بندہ اگر کچھ سیکھنا سمجھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ تو آپ لوگ جب آپ کو موقع ملے تو آپ اس ویب سائٹ کو بھی دیکھیں جا کے، اور کوئی آپ کے کمنٹس ہوں تو وہ آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ تھوڑا سا میری طرف سے ایک تھوڑی نئی چیز ہے۔ ابھی تک میں نے یعنی قرآن یا مذہب کے اوپر تو کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی، لیکن خاص طور پہ جو رمضان کا مہینہ بھی ہے، تھوڑا سا ہم لوگ قرآن سے ذرا زیادہ قریب بھی ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھنے بھی زیادہ سے زیادہ لگتے ہیں۔ تو اس میں مجھے کچھ ایسا محسوس ہو کہ میں نے کہا نہیں، یہ ایک چیز ہے جو کہ مجھے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے۔ تو اچھا، میں ویسے پہلے بتاتا چلوں، یعنی ایک تھوڑی سی ایک بات ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شاید ہوتی ہوگی، کہ جب کوئی نئی چیز یا جب کوئی چیز معاشرے میں بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، کوئی نئی دریافت، کوئی نئی ایجاد، تو عام طور پہ مسلمان بڑے آرام سے اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ چیز تو ہمارے قرآن میں بھی ہے۔ تو اس پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی وہ آپ ہر چیز کے دریافت ہونے کے بعد بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ تو قرآن میں بھی ہے، دریافت آپ اس کو کرتے نہیں ہیں، کچھ آپ کرتے ہیں نہیں، آپ صرف اس کا ایک وہ لے لیتے ہیں آگے کہ جی یہ بھی ہماری قرآن میں بھی ہے۔ تو اس کا ایک پہلو تو بالکل ٹھیک ہے کہ مسلمان واقعی بہت پیچھے ہو گئے ہیں، مسلمانوں سے کچھ ہوتا تو ہے نہیں، لیکن وہ ہر چیز کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ چیز قرآن میں بھی ہے۔ اور اس کی مین وجہ مسلمانوں کا اپنا کمزور ہونا بھی ہے، کہ مسلمانوں نے قرآن کو اپنے آگے نہیں رکھا ہوا ہے۔ یعنی ہم ہر چیز کو پہلے قرآن پہ نہیں دیکھیں، ہم قرآن کو پہلے نہیں پڑھتے ہیں، ہم صرف بلائنڈلی جو ہے وہ چیزوں کو فالو کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی تاریخ دیکھیں تو 300-400 سال سے پہلے جو ہے وہ مسلمان ہر چیز میں آگے تھے۔ بہت ساری ایجادات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایجادات مسلمانوں نے کی ہیں۔ تو اس زمانے مسلمان جو ہیں وہ قرآن سے ان کا رشتہ بڑا گہرا تھا۔ مسلمان قرآن کو پڑھتے تھے، اس کے اوپر غور کرتے تھے، تو اس کے اوپر غور کرنے سے ان کے سامنے نئی نئی چیزیں کھلتی تھیں، ان کو نئی نئی چیزیں سمجھ میں آتی تھیں۔ اب یہ کہ مسلمان قرآن کو تو بس ایک کتاب کی طرح صرف پڑھے جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوہو یہ چیز تو قرآن میں تھی، قرآن میں اس طرح سے لکھی بھی تھی۔ تو کم از کم ہم پھر اتنا تو ہوتا ہے کہ ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی جو چیز ہے نا یہ قرآن میں بھی لکھی ہوئی تھی۔ اور یہ بات پھر قرآن کے اوپر ایک دلیل بھی بن جاتی ہے، کہ جیسے بعض لوگ ابھی تک قرآن کو نہیں مانتے، اس میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات کہ جب ہم کسی بھی چیز کے بعد یعنی اس کے ایجاد دریافت ہونے کے بعد بھی اگر قرآن سے اس کو نکالتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں اور اس چیز میں آپ کو ہمیشہ ایک مطابقت ملے گی۔ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کوئی نئی چیز سائنس دریافت کر لے اور اس سائنس اس کو اسٹیبلش بھی کر دے کہ جی یہ چیز ایسے ہی ہوتی ہے۔ آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کسی نے اٹھ کے یہ دعویٰ کر دیا ہو کہ یہ ایک نئی چیز ایجاد ہوئی ہے جو کہ اس طرح کی ہے، یا قرآن میں یا تو اگر ہے ہی نہیں تب تو ایک دوسری بات ہے، اس کی نہ ہونے کی وجہ پھر ڈھونڈی جا سکتی ہے، لیکن وہ قرآن میں کبھی بھی اس کے مخالف طرح سے نہیں لکھی ہوئی ہوگی۔ سائنس جو بھی نئی دریافت یا نئی ایجاد کرتی ہے
وہ چیز قرآن میں بالکل اسی طرح سے آپ کو لکھی ہوئی ملتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ بعد میں آنے والی چیزوں یا نئی دریافتوں کے بارے میں قرآن میں اسی طرح سے پہلے سے لکھا ہو؟ پھر اسی ہو سکتا ہے کہ جب، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر نئی دریافت، ہر نئی ایجاد بھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے تو خزانہ غیب میں موجود، اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز پتہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کو اس طرح سے بنایا کہ سائنس جو بھی نئی دریافت کرے گی وہ اس کو وہ دریافت، وہ ایجاد اس کو قرآن میں اسی طرح سے ملے گی۔ سائنس کبھی بھی قرآن سے ڈیویٹ نہیں کر سکتی، قرآن کبھی بھی سائنس کے پیچھے نہیں چلے گا۔ اصل میں سائنس ہمیشہ قرآن کے پیچھے چلے گی، کیونکہ قرآن سائنس کے پیچھے اس وقت چلتا کہ اگر سائنس کوئی چیز دریافت کرتی اور پھر ہمیں قرآن کی کچھ چیزوں کو بدلنا پڑتا کہ جی سائنس نے تو یہ نئی چیز دریافت کر لی ہے اور قرآن تو اس کے اوپر کچھ اور کہتا ہے، سائنس اس کے اوپر کچھ اور کہتی ہے، تو اب مثلاً قرآن کو نعوذ باللہ تھوڑا سا بدلنا پڑے گا، جیسا کہ ہماری دوسری مذاہبی کتاب کے ساتھ ہوا۔ بائبل میں اتنی ساری ریویژنس کرنی پڑی ان کو بار بار، اتنی ریویژنس کرنے کے بعد بھی بائبل جو ہے وہ آج تک سائنس کے ساتھ نہیں چل سکی۔ ابھی بھی بائبل ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو جب سائنس کے اوپر رکھتے ہیں چیزیں وہ غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ یہودیوں نے اپنی کتابوں کو تو بالکل چھپا ہی دیا، انہوں نے ان کتابوں کو سامنے ہی نہیں آنے دیا، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ اس کے اوپر سائنس کے جو اعتراضات ہیں اس کے جواب چونکہ وہ نہیں دے سکیں گے، تو اس لیے انہوں نے زیادہ بہتر یہ سمجھا کہ جی اپنی کتاب کو ہی چھپا دو۔ لیکن قرآن کو ماشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے بالکل سامنے کسوٹی پہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کوئی چیز اسٹیبلش سائنس میں کریں اور آپ اس کو قرآن کے اوپر چیک کر لیں، کہ آپ اتنی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ میں تو خیر اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ چیلنج کرتے رہتے ہیں، میں بھی اپنے لیول پہ چیلنج کر سکتا ہوں بہرحال، کہ آپ کوئی چیز ایسی لے آئیں اٹھا کے جو کہ پھر آپ ثابت کر کے دکھا دیں کہ وہ چیز قرآن میں غلط ہے، سائنس نے جو اسٹیبلش کیا ہے وہ بالکل فرق بات ہے، قرآن اس کے بارے میں کچھ اور کہتا ہے۔ آپ کو ہر نئی چیز کے بارے میں یہی ملے گا، جو سائنس کہتی ہے وہی قرآن بھی کہتا ہے۔ تو چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ آپ لوگوں نے اگر میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، میرا تعلق جو ہے یہ IT ڈیٹا کمیونیکیشن کی فیلڈ سے ہے، تو میں بھی جب قرآن پڑھتا تھا مجھے بعض آیتوں میں ایسا لگتا تھا کہ یار یہ آیتیں جو ہیں یہ مجھے اس کا کچھ ریلیشن اپنی طرف بھی ملتا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا پھر میں بھی ذرا اپنی اس میں تھوڑی سی انپٹ ڈالوں، اور میں سوچ رہا ہوں انشاءاللہ میں قرآن کے اوپر اور بھی کچھ لیکچرز انشاءاللہ بناؤں گا، جس میں یہ ڈالوں گا کہ جو ہے وہ قرآن میں کیا ہیں ایسی چیزیں جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ تو یہ قرآن کی 2 آیات ہیں۔ تو یہاں پہ میں میرے ذہن میں آپ لوگوں میں سے بھی بعض لوگوں نے شیخ احمد دیدات کا نام سنا ہوگا، تو ان کا ایک جملہ بڑا اچھا وہ میرے ذہن میں بھی آیا کہ شیخ احمد دیدات جو ہیں قرآن کے بارے میں کہتے تھے جب سائنس اور قرآن کی بات ہوتی تھی، کیونکہ قرآن اور سائنس ایک بڑا اچھا ٹاپک ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ دنیا میں بات ہوئی ہے، تو کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ سائنس کی کتاب ہے، سائنس جس کو عربی میں آیات کہتے ہیں، یعنی نشانیاں۔ تو قرآن اصل میں سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن میں نشانیاں ہیں تاکہ انسان اپنے رب کو پہچان سکے۔ تو جیسے جب ہم کوئی راستہ چل رہے ہوتے ہیں، جب کہیں جا رہے ہوتے ہیں، ہم کسی نئی جگہ جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کچھ نشانیاں، سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے تو یہاں سے دائیں مڑ جائیں، فلاں جگہ جانا ہے تو یہاں سے بائیں مڑ جائیں۔ تو اگر آپ نے اپنے رب کی طرف جانا ہے تو آپ کو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے بھی سائنس چاہیے، آپ کو کوئی چیز بتائے گی کہ اچھا آپ نے رب کی طرف جانا ہے تو ادھر چلے جائیں، یا پھر جانا ہے تو ادھر چلے جائیں۔ تو وہ جو سائنس ہیں، وہ جو اشارے ہیں، وہ جو آیات ہیں، وہ قرآن ہے۔ قرآن آپ کو گائیڈ کرتا ہے، قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے رب کی طرف جانے والا راستہ کدھر سے جاتا ہے۔ تو اس
طرح سے قرآن کی جو ہر آیت ہے یہ ایک نشانی ہوتی ہے جو کہ ہمیں رب کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ اچھا یہ جو چیز ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہی آئی ہوگی، تو مجھے اپنے رب کی طرف جانا چاہیے۔ تو ہم جو ہے وہ ان دو آیات کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو پہلے میں عربی میں آیت پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے۔ اچھا، اس سے پچھلی جو آیت ہے میں نے یہاں پہ تو خیر تھوڑا سا اختصار کے لیے دو آیتیں ہی کوٹ کی۔ اس سے پچھلی آیت جو ہے وہ غیب کی طرف علم دینے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا غیب کا علم تو تھوڑا بہت دیتا ہے تو وہ ہر کسی کو نہیں دیتا ہے، اور اگر کسی کو دیتا بھی ہے تو کس طرح سے علم دیا جاتا ہے۔ تو اس پہلی آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی علم دیا جاتا ہے، جب کوئی میسج دیا جاتا ہے، جب کوئی خاص بات بتائی جاتی ہے تو وہ بات کہیں بیچ میں سے غلط نہ ہو جائے، اس میں کوئی آدمی کچھ ایڈ یا کچھ سبٹریکٹ نہ کر دے، تو اس بات کے آگے پیچھے پہرے لگا دیے جاتے ہیں۔ اس بات کے آگے بھی ایک پہرہ دار لگا دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی۔ یہاں پہ انہوں نے اردو میں تو آگے پیچھے لکھ دیا، جو کہ بات ہے بھی صحیح، لیکن عربی سے اگر ترجمہ کریں تو آگے اور پیچھے کو بالکل الگ الگ، کہ ان کے آگے اور ان کے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ تو یہ جو ہم نے آگے پیچھے پہرے دار کی بات کی پچھلی آیت اللہ تعالیٰ نے، تو وہ پہرے دار اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ دیکھ لیا جائے کہ جو رب کے پیغامات ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے گئے ہیں، پیغام پہنچانے میں کوئی غلطی تو نہیں کر دی گئی۔ اور اس میں ایک اور بات بتا دی گئی کہ جو کچھ جہاں پہ بھی ہے، جو بھی جس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سب کی باقاعدہ گنتی شمار موجود ہے، یعنی ہر چیز کا کاؤنٹ ریٹن جو ہے وہ ہر چیز کی تعداد لکھی ہوئی ہے، جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی تعداد موجود ہے۔ تو اس کو جب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ اچھا، میرے پاس اردو کا چونکہ کوئی بہت اچھا رائٹر ابھی نہیں ہے، میں اردو میں نہیں لکھ سکتا ہوں، تو اس لیے یہ میری انگریزی والا ہی میں نے یہاں پہ رہنے دیا ہے۔ ترجمے میں نے خیر وہ ترجمہ میں نے اردو کا کاپی کر لیا، میں نے اردو میں ترجمہ تو ڈال دیا، لیکن اس کو میں نے اردو میں نہیں کر سکا، تو میں نے پھر اس کو انگریزی میں ہی رہنے دیا۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکیور کمیونیکیشن، ڈیٹا کمیونیکیشن کی بات کی ہے، پیغام پہنچانے کی، پیغام پہنچائے جائیں، اور وہ بھی بالکل پوری طرح سے۔ جب کوئی کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ کام بالکل ایگزیکٹ پرفیکٹنس میں ہونا چاہیے۔ تو یعنی انتہائی سیکیورلی اگر آپ نے کوئی پیغام ایک دوسرے کا پہنچانا ہے تو اس پیغام کو پہنچانے کے لیے تین چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، ان دو آیت سے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو پہلی آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پیغام بھیجا جاتا ہے تو اس پیغام سے پہلے ایک جو ہے وہ گارڈ ہونا چاہیے، ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کیا جاتا ہے، تو اس پیغام سے آگے بھی ایک پہرے دار ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ اس پیغام کے بعد بھی ایک پہرے دار ہونا چاہیے۔ تو ایک پہرے دار ہمیں پیغام سے پہلے ہونا چاہیے اور ایک پہرے دار پیغام کے بعد ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو اس میں ہم نے دیکھی، جو کہ ڈائریکٹلی نہیں ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ تو جب ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے تو بہت سادہ سی بات ہے کہ پھر اس پیغام کی بھی گنتی شمار ہونی چاہیے۔ تو پیغام میں جتنی
باتیں کہی جا رہی ہیں ان کی گنتی بھی ہونی چاہیے کہ وہ کتنی باتیں کہی گئی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا جو لوگ ڈیٹا کمیونیکیشن بیک گراؤنڈ سے ہیں ان کو یہ تھوڑا سا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ لوگ اس چیز کو دیکھتے رہتے ہوں گے، لیکن یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، انشاءاللہ آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گی یہ، کیونکہ ہم سب ماشاءاللہ اتنی ڈیجیٹل ایج میں رہ رہے ہیں، سب کو انٹرنیٹ کا اور ڈیٹا کمیونیکیشن کا، ان چیزوں کا تھوڑا تھوڑا تو سب کو ہی آئیڈیا ہوگا۔ آپ ایسے بتا دیتا ہوں کہ ڈیٹا کمیونیکیشن میں بہت سارے پروٹوکولز یوز ہوتے ہیں، اور مختلف پروٹوکول مختلف زمانوں میں آئے اور پھر وہ چلے بھی گئے بعض پروٹوکول، تو ہر پروٹوکول کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ جو میں آپ کے سامنے میں نے ایک ہیڈر کی تصویر ڈالی ہے، اس کو ایتھرنیٹ فریم فارمیٹ، یہ ایتھرنیٹ کے فریم کا ایک فارمیٹ ہے۔ ایتھرنیٹ کا فریم جو ہے وہ ہمیشہ اس شکل کا ہوتا ہے، اتنا بڑا فریم ہوتا ہے، فریم میں یہ 7 چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں، بڑی بڑی کہہ لیں، اس میں یہ ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے، یہ اصل میسج ہوتا ہے جو کہ ہم بھیج رہے ہیں، باقی جو چیزیں ہیں وہ اس میسج کے جانے کے لیے ہوتی ہیں، جیسا کہ سورس اور ڈیسٹینیشن ایڈریس ہیں، کیونکہ یہ میسج جس پوائنٹ سے بھیجا جا رہا ہے اور جس پوائنٹ کے لیے بھیجا جا رہا ہے ان دونوں کے ایڈریس بھیجے جاتے ہیں کہ جی یہ، تاکہ یہ تو ایک سادہ سی چیز ہے، جب آپ خط بھی لکھتے ہیں تو آپ کس نے خط لکھا ہے اور کس کو خط لکھا ہے، تو یہ تو سورس اور ڈیسٹینیشن ایڈریسز ہیں۔ لیکن ان دو کے علاوہ اس میں بیسیکلی یہ 3 چیزیں اور ہیں، یہ دونوں کو آپ ملا بھی سکتے ہیں، یہ دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہیں، تو اس 2 کے علاوہ یہ 3 چیزیں اس کے اندر اور ہیں۔ تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ڈیٹا کمیونیکیشن کے اور بھی پروٹوکول تھے، لیکن سارے پروٹوکول جو ہیں وہ اب اتنی زیادہ استعمال میں نہیں ہے۔ یہ اچھا، بہت سارے پروٹوکول جو ہیں وہ اندر اندر چلتے تو ہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ، یعنی وہ سیکیور ڈیٹا کمیونیکیشن کے پروٹوکول پھر نہیں ہیں، جیسے انٹرنیٹ کے بہت سارے پروٹوکول ہیں جو کہ اپنی جگہ چلتے تو ہیں، لیکن ایک میسج جو ہے وہ ایک جگہ سے نکلا اور اس میسج نے ایک جگہ پہ سیکیورلی پہنچنا ہے، تو اس کے لیے وہ میسج عام طور پہ ہمیشہ آخری میں ایتھرنیٹ کے اوپر ہی ڈلتا ہے، یعنی وہ میسج پیچھے سے مختلف اور پروٹوکول کے ذریعے آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو ایک پوائنٹ سے پوائنٹ تک بھیجا جاتا ہے تو اس دونوں پوائنٹ بھیجنے کے دوران اس کو ایتھرنیٹ کے فریم میں ڈال گیا۔ ایتھرنیٹ سب سے زیادہ یوزڈ دنیا میں، یعنی سارا انٹرنیٹ آپ کا جو انٹرنیشنل ہی چلتا ہے، یعنی مثلاً آپ یہاں سے پاکستان سے اگر یورپ کی کسی سائٹ کو ایکسیس کرتے ہیں تو آپ کا میسج جو ہے وہ پاکستان سے یورپ جو ہے ایتھرنیٹ کے فریم کے ذریعے ہی جا رہا ہوتا ہے، یعنی ایتھرنیٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ یعنی کہہ لیں کمیونیکیشن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پروٹوکول ہے۔ اور باقی اور پروٹوکول بھی بہت سارے تھے، وہ بھی ان کے فریم اور اس فریم میں بہت زیادہ فرق ویسے نہیں تھا، لیکن ان کے فریم میں تھوڑا بہت فرق تھا بہرحال، لیکن ان میں سے اب بہت کم ہی دنیا میں اب یوز ہوتے رہ گئے ہیں، اور تقریباً ساری دنیا میں سب سے زیادہ یہی یوز ہو رہا ہے، اور اب فیوچر میں بھی یہی یوز ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں، اور جو قرآن نے جو ہمیں سیکیور ڈیٹا کمیونیکیشن کے بارے میں جو 3 چیزیں دی ہیں وہ ہمیں بڑا ایگزیکٹ 1 to 1 قسم کا میچ یعنی اس کے اندر ملتا ہے، کیونکہ جیسے آپ کو کہا نا کہ سورس ڈیسٹینیشن ایڈریس تو ہمارے سورس اور ڈیسٹینیشن کے ایڈریسز ہیں کہ جی کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس طرف سے ڈیٹا جانا شروع ہوتا ہے، یعنی یہ سٹارٹ ہے ہمارا، یہ شروع ہے اس کا، اور یہ ہمارا خود ڈیٹا ہے۔ تو اس کے شروع میں ایک پری ایمبل اور اسٹارٹ فریم ڈیلیمیٹر ہوتا ہے، تو یہ جو ہے یعنی یہ جو پری ایمبل ہے یہ بیسیکلی ڈیٹا نہیں ہے خود، بلکہ یہ ڈیٹا کی سیکیور کمیونیکیشن کے لیے ایک گارڈ ہے۔ پری ایمبل جو ہوتا ہے وہ ریسیور کو الرٹ کرتا ہے کہ جی اب تمہارے پاس کوئی ڈیٹا آنے والا ہے، تو یعنی جیسے یہ ایک ریسیور کو پری ایمبل ملتا ہے تو ریسیور جو ہے وہ پری ایمبل کے ساتھ سنک ہو جاتا ہے اور وہ ڈیٹا ریسیو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے یہاں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس میسج سے پہلے ایک گارڈ بھیجتے ہیں، تو پری ایمبل کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ
میسج سے پہلے والا پہرے دار ہے، یعنی یہ میسج کے آنے کے بارے میں خبردار کرتا ہے. یہ پہلا پہرے دار ہے ہمارا، کیونکہ ہمارے میسج کے پہلے آ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہمارا میسج آتا ہے، اور پھر یہاں پہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم اس میسج کے بعد پھر ایک پہرے دار بھیجتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ڈیٹا کے ڈیلیور ہونے، ڈیٹا پورا آ گیا، اس کے بعد یہ ایک فریم چیک سیکوینس آتا ہے. فریم چیک سیکوینس FCS، جو کہ ایک CRC یا سائیکلک ریڈنڈنسی چیک ہوتا ہے. جو لوگ تھوڑا سا جن کو اس بارے میں ذرا زیادہ پتہ ہے، فریم چیک سیکوینس جو ہے یہ ہمارے ڈیٹا ہی سے بنایا جاتا ہے، یعنی یہ ڈیٹا کی بیس پر ہی بنتا ہے. اور فریم چیک سیکوینس سے ہم یہ پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ ڈیٹا جو ہے اس میں کوئی کرپشن تو نہیں ہو گئی تھی کمیونیکیشن کے دوران. اگر ڈیٹا کمیونیکیشن کسی بھی وجہ سے مس ہو گیا، تھوڑا سا اس میں کوئی غلطی پیدا ہو گئی، کوئی خرابی پیدا ہو گئی، تو فریم چیک سیکوینس جو ہے وہ اس کا نمبر پھر کچھ اور بن جاتا ہے، ڈیٹا کا اپنا نمبر کچھ اور بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ریسیور ہوتا ہے وہ ڈیٹا کو اور فریم چیک سیکوینس کو جب آپس میں کمپیئر کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس ڈیٹا میں کوئی کرپشن ہوئی ہے، تو اس ڈیٹا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا، کہ اپنے رب کے پیغام پہنچانے کے لیے یہ آگے پیچھے پہرے دار ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر پہلے پہرے دار میں کے اندر بھی اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے، پریمبل اگر صحیح سے نہ ریسیو ہو، تو بھی ڈیٹا ریسیو نہیں ہوتا ہے، ڈیٹا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اور دوسرے پہرے دار میں بھی اگر کوئی خرابی، اگر ہمارا فریم چیک سیکوینس اگر خراب ہو جائے تو بھی جو ہمارا ڈیٹا ہے یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈیٹا ٹھیک نہیں تھا، ڈیٹا پھر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے ڈیٹا سینڈ ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہی کہ ہر چیز کا جو ہے وہ نمبر کاؤنٹڈ ہے. اب آپ اس میں دیکھیں تو اس میں ایک فیلڈ ہے یہاں پہ لینتھ کی. یہ لینتھ کی فیلڈ جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس فریم میں کتنا ڈیٹا ہے. یہ جو ہے یہ فریم کی لینتھ بتاتی ہے. تو یہ لینتھ کی فیلڈ ویسے اس وجہ سے ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ویسے ہی بتا دوں کہ یہ کیوں رکھی جاتی ہے. کیونکہ یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو ڈیٹا کا سائز جو ہے وہ فکس نہیں ہوتا ہے. ڈیٹا جو ہے 46 سے لے کے 46 سے لے کے 1500 بائٹ تک کا ہو سکتا ہے. چونکہ ڈیٹا کا سائز فکس نہیں ہوتا ہے تو اس لیے اس فریم کا سائز بھی کبھی بھی فکس نہیں ہوگا. یہ فریم جو ہے یہ 64 سے لے کے 1518 بائٹس تک کا ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو لینتھ ہے یہ اس کو ساتھ رکھا جاتا ہے، یعنی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کتنی لینتھ کا یہ ڈیٹا ہے. تو یہ بھی ایک ایکسٹرا فیچر ہے، کیونکہ اگر فرض کر لیں کہ یہاں پہ لینتھ کچھ اور لکھی ہوئی ہو، ڈیٹا جو ریسیو ہوا اس کی لینتھ کچھ اور ہے، تو اس سے بھی ریسیور کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو لینتھ مجھے بتائی گئی ہے لینتھ کی فیلڈ میں وہ کچھ اور تھی، جو ڈیٹا میں نے ریسیو کیا ہے اس کی لینتھ کچھ اور ہے. لیکن اس کو اگر ہم ویسے ایز اے کمپیریزن دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے دو آیات کو تھوڑا سا ان پہ ہم نے تھوڑا سا غور کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان دو آیات میں ایک سیکیور ڈیٹا کمیونیکیشن کے لیے 3 چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں. اور یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو سب سے زیادہ مشہور ڈیٹا کمیونیکیشن پروٹوکول ہے جو کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمیونیکیشن کے لیے سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے، اس کے ایک فریم میں بھی وہی 3 چیزیں ہمیں ملی کہ یہ ڈیٹا ہے، ڈیٹا سے پہلے بھی ایک پہرے دار ہے یہاں پہ، اور ڈیٹا کے بعد بھی ایک پہرے دار ہے، اور یہ ڈیٹا کی ہمیں لینتھ کی تعداد گن کے بتا دی گئی کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ اتنی تعداد میں ہے. تو یہ میں قرآن پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک کوریلیشن ایسے محسوس ہوئی، تو میں نے کہا میں اس کو جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ ایک اچھی بات ہے، اچھی بات سب کو بتانی چاہیے تاکہ ہم میں سے تمام لوگ پھر جب قرآن پڑھیں تو ہم قرآن پڑھتے ہوئے تھوڑا سا ہم سمجھیں کہ یہ قرآن ہمارے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم اس قرآن کے اوپر غور و فکر کریں. مسلمانوں نے قرآن کو جو ہے وہ صرف پڑھنے کی کتاب تو بنا لیا ہے، اس میں لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہمیں کیا کیا چیزیں بتاتا ہے. اور اگر اس سننے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں تو وہ بھی کم از کم اس سے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو
مسلمانوں کے پاس جو کتاب ہے، ہمارے تو اس کے بارے میں ایک دعویٰ ہے کہ آپ کو اس کتاب میں کوئی خرابی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی غلط بات نہیں ملے گی. یہ کتاب جو ہے یہ ہمیشہ بالکل صحیح راستے کی طرف ہی گائیڈ کرتی ہے. تو قرآن کی جو ہے وہ سائنس سے اور اسی چیزوں میں سے اس کی بہت کوریلیشن نکلتی ہیں. اور خیر میرے خیال میں شاید یہ ڈیٹا کمیونیکیشن کا کوریلیشن بہت کم ہی کسی نے نکالی ہوگی، تو شاید ہو سکتا ہے یہ میں نے ہی کئی دفعہ نکالی ہو. انشاءاللہ آپ لوگ اس کو سنیں، اس کو ادھر ادھر اپنے دوستوں تک اور لوگوں تک پھیلائیں تاکہ لوگ اس کو بھی دیکھیں اور لوگ پھر یعنی جو لوگ ماشاءاللہ سمجھنے والے ذہن والے ہیں اسی پر اور غور کریں، اس میں سے اور چیزیں وہ نکالیں، کیونکہ قرآن کی چیزیں بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی ہیں. قرآن میں آپ کو ہمیشہ نئی سے نئی چیزیں ملتی رہیں گی. یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ قرآن کے جو عجائبات ہیں وہ کبھی ختم ہونے والے بھی نہیں ہیں. قرآن آپ کو ہمیشہ نئی سے نئی چیز کی طرف گائیڈ کرتا ہے. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو میری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیوز میری دیکھتے رہیں. تو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور لائک کریں تاکہ آپ کو جو بھی میری نئی ویڈیو ہے وہ بھی ملتی رہے. اور میں انشاءاللہ اسی طرح کے موضوعات پہ یا قرآن ہی کے اور موضوعات پہ بھی اور ویڈیوز بھی انشاءاللہ بناؤں گا. تو پھر انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.